یہ غذا استعمال کرنے سے شوگر کا مریض دنوں میں سٹینڈ ہوتا ہے، بشرطے کہ نظام ہضم ٹھیک ہو۔ اگر نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بندوبست ضرور کرنا چاہیے۔ شوگر کا مریض اگر تو اس کو قبض ہے تو قبض کا علاج مربع تمہ اس کے ذریعے کرے، تو پھر اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے صبح ناشتے میں انڈے کھائے، 2 انڈے 3 انڈے، اگر نظام ہضم بہتر ہے تو 4 انڈے کھائے، میٹھے انڈے کھائے، شوگر فری ڈال لے، چینی بھی ڈال لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ٹینشن، نو ٹینشن، استعمال کریں۔ اور دوپہر کے وقت کشمش، آدھ پاؤ کشمش، آدھ پاؤ بادام، کشمش بادام، آدھ پاؤ کشمش کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 1 کلو کشمش کھا لی ہے۔ آدھ پاؤ کشمش، یہ انگور ہی ہے نا، انگور ہی ہیں، اگر آدھ پاؤ کشمش کھا لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم و بیش 1 کلو انگور کھا لیے ہیں۔ تو حساب لگائیں کتنی زیادہ قوت مدافعت کو فائدہ ہوگا، امیون سسٹم کو کی حمایت میں کتنی اچھی ڈوز آپ نے دے دی۔ اور آدھ پاؤ بادام، 100 گرام بادام دوپہر کے وقت آپ نے کھانے۔ یہ دوپہر کے وقت کی ڈائٹ ہے، دوپہر کے وقت آپ نے روٹی نہیں کھانی، صبح بھی روٹی نہیں کھانی، دوپہر کو بھی روٹی نہیں کھانی۔ کشمش آدھ پاؤ، بادام آدھ پاؤ۔ شام کے وقت آپ نے گوشت کھانا ہے، دیسی مرغا یا بکرے کا گوشت۔ اگر آپ غریب ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایلو ویرا یعنی کوار گندل، گھی کوار بھی اسے بولتے ہیں، کوار کا پودا 4 سال کا توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، آپ اس کا سالن بنا کر کھائیں اور تسلی سے روٹی کھائیں، نہ دوائیاں کھائیں یار، ساری دوائیاں پیچھے رکھ دیں۔ ہمارا بتایا ہوا فارمولا اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جتنی توانائی فیڈ ہو جائے گی، دنیا کی کوئی میڈیسن اتنی اچھی توانائی آپ کے جسم کو فراہم نہیں کر سکتی۔ جب امیون سسٹم جو ہے قوت مدافعت کی حمایت میں آپ نے اتنا اچھا فارمولا اس کی حمایت میں دے دیا تو جسم کی تمام قوتیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ شوگر کے مریض کی توانائی اس قدر کم ہوتی ہے کہ دماغ کمزور، یادداشت کمزور، نظر کمزور، دانت کمزور، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک حصہ کمزور ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو ڈائٹ پلان دی ہے، آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک حصہ اس کو توانائی ملنا شروع ہو جائے گی، بھرپور طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے، جسم کے کسی حصے کو توانائی زیادہ مل جائے گی اور جسم کے کسی حصے کو توانائی ابھی کم مل رہی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو مسلسل کنٹینیو جاری رکھیں، اس کو مسلسل جاری رکھیں، پھر آپ دیکھنا روز بروز آپ کی طبیعت کتنی بہتر ہو رہی ہوتی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اتنی اچھی خوراک کھانے کے بعد آپ نے برائلر مرغی کی طرح بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ یہ غذا کھا کر آپ نے واک بھی کرنی ہے۔ چلیں، اتنا چلیں کہ جسم گرم ہونا شروع ہو جائے اور تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہو۔ جب جسم تھک رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کا جسم اس سے آگے واک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو آپ واک نہ کریں، اس کے بعد واپس آ جائیں اور وہاں پر نشانی لگا لیں، اگلے دن پھر واک کریں اور اس سے چند قدم آگے بڑھیں اور پھر واپس آئیں۔ روز اپنی واک کو بھی بڑھائیں۔ واک کرنا شوگر پیشنٹ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ڈائٹ پلان میں نے آپ کو دی ہے، آپ یہ استعمال کریں اور واک بھی کریں، پھر دیکھنا یار ساری دوائیاں چھوڑ دو۔ یہ کیا دوائیوں میں پڑا ہوا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ بس اوقات یہ بہت بدقسمتی والی بات ہوتی ہے کہ کسی بندے کو دوائی کھانا پڑے۔ یہ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ بندہ کھائے تو بادام کھائے، کشمش کھائے، کیلا کھائے، مالٹا کھائے، انگور کھائے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوراکیں کس لیے؟ یہ خوراک ہماری اے دوائیاں کو کیپسول ٹیکے اے ساڈی کوئی خوراک ہے؟
یہ بدقسمتی والی بات ہوتی ہے کہ کسی بیچارے بیمار کو دوائیاں کھانا پڑے. یہ کھانے والی چیزیں اب خوراک کھائیں. ہمارا یہ منہج ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے پورے ملک پاکستان میں کیا, ہم نے پوری انسانیت کے لیے ایک خیر خائی کا دروازہ کھول کے ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں. جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی اتنی اچھی آپ کی قوت مدافعت ہوگی, آپ کی صحت اچھی ہوگی اور دوائیوں سے چھٹکارا ملتا رہے گا. انشاءاللہ اللہ حافظ, آپ کو فائدہ ہوگا.